اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرا طریقہ یہ ہے اور جو میرا طریقہ ہے اس کے طریقے کی اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، نقش قدم پر چلو، جو طریقہ بتا دیا بس اس پر چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں یحببکم اللہ، اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم ہوتا ہے، جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے نقش قدم بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے، کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی جس اللہ سے محبت کرنی ہے وہ قرآن میں آیت نازل فرما رہے ہیں اور اپنے محبوب سے کہلوا رہے ہیں کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے بچ جاؤ۔ جس شخص نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک میں فرق کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کی قدر نہ کی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے رسول جو تم کو احکامات عطا فرما رہے ہیں، جو تمہیں حکم دیں اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس بات سے تم کو منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ قرآن پاک میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر دیا کہ جن باتوں کا حکم ہم نے دیا ہے ان کو بھی کرو، اور جن باتوں کا حکم ہمارا رسول دے ان کو بھی کرو۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے یہی دلیل ہے، جو لوگ کہتے ہیں داڑھی قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن میں یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے، جو میرے محبوب کہہ رہے ہیں وہ سب مانو۔ تو داڑھی کا حکم حدیث شریف میں ہے، قرآن میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو نماز کے طریقے اور نماز کی رکعتیں بھی قرآن میں کہاں ہے؟ کوئی ثابت کرے کہ فجر کی 2 اور 2 4 ہے قرآن میں، اور ظہر کی 10 رکعت یا 12 رکعت ہے، عشاء کی 9 یا 17 ہے، یہ کوئی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جیسے نماز کی رکعتیں اور بہت سے طریقے قرآن میں نہیں ہیں، اسی طرح داڑھی کا حکم بھی واضح قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں واضح حکم یہ کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اور جو میرا محبوب تمہیں حکم دے اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لو، اس کو مضبوط پکڑ لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، الا وحی یوحى، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی نازل ہوتی ہے، اپنی طرف سے پیغمبر کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ بعض دفعہ ایسے معاملات آئے تو آپ نے سکوت فرمایا کہ آپ کو خود پتہ نہیں تھا اس بارے میں، تو کچھ ہی دیر میں وحی نازل ہو گئی، کچھ ہی دیر میں وحی نازل ہو گئی، کیونکہ آپ کو حکم کا پتہ نہیں تھا۔ آپ نے بعض جگہ فرمایا ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرمائیں گے، تو یہ پتہ چلا کہ آپ کا فرمانا کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جو حکم تمہیں نبی دے اس کو اللہ ہی کا حکم سمجھو۔ اس میں تفریق کرنے والا ایسے لوگ گمراہ ہو گئے جنہوں نے کہا نہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ خود حدیث شریف میں ایسے لوگوں کی گمراہی کو سند دی گئی کہ جو آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے پیٹ بھرے ہوں گے، وہ جو تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کو جب کوئی حدیث سنائے تو وہ کہے گا نہیں نہیں ہمارے سامنے تو قرآن لاؤ، قرآن لاؤ۔ تو منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جس میں غلام احمد پرویز اور جاوید غامدی ایسے بہت سے لوگ شامل ہیں، لہذا ایسوں سے بہت بچنا چاہیے۔ آج کل کے لوگ اگر دین پر چلنا بھی چاہتے ہیں تو فوراً میڈیا کو سرچ کرتے ہیں، سارے علماء ختم ہو گئے
جو میڈیا کا دین محتاج ہو گیا. لہذا علماء راسخین اور اولیاء اللہ سے دین سیکھنا چاہیے. میڈیا پہ قادیانی بھی تبلیغ کر رہا ہے. سب سے پہلے ایک دوست نے بتایا جو یہ سب کرتے ہیں اور بہت یعنی کہ اس معاملے میں آگے ہیں اور کمپیوٹر میں بھی, کہ اسلام آپ اسلام لکھ کے ٹائپ کریں تو قادیانیت کا اسلام آ جائے گا, ہمارا والا اسلام نہیں آئے گا. کون سا آئے گا؟ تو سب سے زیادہ تبلیغ قادیانیت اور گمراہ لوگ کر رہے ہیں. ہم اسی پہ جا کے سرچ کرتے ہیں, ہمیں کوئی عالم نظر نہیں آتا جو نبی علیہ السلام, کیونکہ وجہ یہ بعض لوگ اس لیے نہیں کرتے یہ کہ وہ کہتے یہ تو بہت آڈ قسم کے, ہمیں کوئی جدید قسم کا اسلام چاہیے. داڑھی بھی نہ رکھنی پڑے, ٹوپی بھی نہ پہننی پڑے, بلکہ نماز بھی نہ پڑھنی پڑے اور ہم مسلمان رہیں. یہ اس قسم کے مسلمان چاہتے ہیں. تو یہ سب اجازتیں جاوید غامدی دے سکتا ہے جو پاکستان چھوڑ کے کینیڈا میں جا کے بیٹھا ہے. وجہ کیا؟ اس کو پتا تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کا گزارا نہیں ہے. لہذا بجائے میڈیا کے دین کو راسخین فی العلم علماء کرام اور اولیاء اللہ سے سیکھنا چاہیے. تو فرماتے ہیں قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ جو حکم تمہیں میرا رسول دے اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو, اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بھی رکو, اور جن چیزوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ان سے بھی خبردار رک جاؤ. میرے احکام میں اور میرے رسول کے احکام میں فرق نہ کرنا, کیونکہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہ میرے فرمان ہی کی ناقل ہیں اور میرے ہی فرمان کے سفیر ہیں. ان کا فرمان میرا ہی فرمان ہے. گفتہ اللہ بود, جو انہوں نے کہا وہ اللہ ہی نے کہا ہے. گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود, اگرچہ وہ نکل رہا ہے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے, لیکن وہ قول اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. تو وہ میرا ہی فرمان ہے, وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے. معلوم ہوا کہ ہر محبت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک محبت مقبول ہے اور ایک محبت مردود ہے, یعنی غیر مقبول. جیسے عصر کی نماز کے بعد کوئی شخص نفلیں پڑھے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے کو, نفل پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیا, ناجائز قرار دیا. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفلیں پڑھے, اور اخلاص بھی اتنا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے, کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی, خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے, مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا یہ اخلاص قبول نہیں, نہ اس کے نفل اعمال قبول. لہذا ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی محبت اتباع سنت کے ذریعے ملتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہی بات تھی کہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر فدا تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ بیان فرما رہے تھے, کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اجلسو, یعنی سب کے سب بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے لیے محدثین فرماتے ہیں افضل الصحابۃ بعد خلفاء الراشدین عبداللہ ابن مسعود, تو سب سے زیادہ خلفاء راشدین کے بعد جو بڑی ہستی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے. یعنی خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑی ہستی عبداللہ ابن مسعود کی, اور اپنی صورت کے اعتبار سے بھی وہ نبی علیہ السلام کے کچھ مشابہ تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جیسے ہی آپ کا ارشاد سنا کہ سب کے سب بیٹھ جاؤ, وہیں مسجد کے دروازے پر جوتوں میں بیٹھ گئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی انتہائی قدر اور نگاہ رسالت میں انتہائی شان محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جوتوں میں بیٹھ جائیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اتباع دیکھیے کہ انہوں نے اگر مگر نہیں لگایا کہ اندر جاؤں ذرا آرام سے بیٹھوں, وہیں بیٹھ گئے. اگر مگر جو لگاتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا. فرماتے ہیں اللہ والے کہ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے, اور میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے.
ہم ان کے احکامات پہ فدا نہ ہوں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو ہر سانس ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے، تو پھر ہم اگر مگر کیوں لگائیں؟ اگر مگر لگانے والا اصل میں سچا عاشق نہیں ہوتا بلکہ عقل کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔